بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اس پروگرام میں بیٹھے تمام ہمارے معزز پولیس افسران، آئی جی پولیس معزز صاحب، فرح عظیم شاہ، شعیب زہری، میڈیا حضرات، پیچھے بیٹھے ہماری خواتین اور اس پنڈال میں بیٹھے، اس ایونٹ میں بیٹھے تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ شکریہ ادا کرتی ہوں میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا، آئی جی صاحب کا، جس طرح سے وہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بلوچستان کی حالات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اسی طرح آج انہوں نے بلوچستان کی ایک نوجوان کو، جن کی فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے، اسپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے ایک جو میسج دینا چاہا پوری دنیا کو کہ ہم نہ صرف اپنے بچوں کو اون کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کی وہ ڈیو عزت اور رسپیکٹ بھی ان کو دیتے ہیں۔ تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آئی جی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں بلوچستان پولیس کے حوالے سے کچھ موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ کہنا چاہوں گی، اس کے بعد پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اسپورٹس کی اور باقی ساری چیزیں۔ ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے پولیس پہ کہ جس طرح بلوچستان کے حالات ہیں وہ کسی صوبے کے نہیں ہیں، نہ وہ صوبے پنجاب کے ہیں، نہ وہ صوبے سندھ کے ہیں، نہ KPK کے ہیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں۔ تو ان حالات میں لمیٹڈ ریسورسز میں، لمیٹڈ بجٹ میں اپنے سروں پہ کفن باندھ کر گلی گلی کوچوں پھرنا اور امن امان کو بحال رکھنا میری اور اس پروگرام میں بیٹھے تمام لوگوں کی اور بلوچستان کی عوام کی حفاظت کرنا، میں بلوچستان پولیس کو داد دیتی ہوں، داد کی مستحق ہے، اور ہمارا سپورٹ ہمیشہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ہے، مورل سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین آپ لوگ خود کو کبھی اس چیز میں وہ نہ سمجھیں، ہمارا پورا سپورٹ پولیس کے ساتھ ہے، ہر قدم پہ، ہر میدان میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ہی لوگوں کا جذبہ ہے، آپ ہی لوگوں کا ہمت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، اور ہم جب پولیس کو دیکھتے ہیں اور باقی اداروں کو دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے ان کی فیسلٹیز میں، ان کی بجٹ میں، ان کی چیزوں میں، لیکن جس انداز سے پرفارم کر رہے ہیں قابل تعریف۔ بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے، ایسا کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے، ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جو دہشت گردی کے زد میں نہ ہو۔ تو ہم سب کو بطور عوام اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی سیکیورٹی، اپنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ ہم نے مل کر دہشت گردی سے نمٹنا ہے، کیونکہ اگر صرف ہم یہ سوچیں کہ یہ کام پولیس کا ہے، ہماری FC کا ہے، حکومت کا ہے اور ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، تو ہم غلطی پر ہیں۔ جن ملکوں کے حالات ٹھیک ہیں، جن ملکوں میں امن امان بحال ہے، وہاں عوام کا بہت بڑا رول ہے۔ تو ہمیں اپنے کردار کو سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا، اپنے اداروں کے ساتھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا اور اس دہشت گردی کے خلاف نمٹنا ہوگا۔ دہشت گردی نے ہمارے صوبے کو جو نقصانات پہنچائے ہیں، اسپیشلی صوبے بلوچستان کو، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج صبح میں نیوز پڑھ رہی تھی، گروپ میں آ رہا تھا، ہمارے علاقے مند میں تقریباً اس روڈ کو 15-20 سال ہو رہے کہ ریپیئر نہیں ہوا، اس کے بعد ابھی نیو روڈ وفاق سے منظور کروایا اور اس پہ بھی بڑی ورکنگ ہوئی، 5-6 سال گزرے۔ آج صبح میں گروپ میں پڑھ رہی تھی کہ پھر سے دہشت گردوں نے حملہ کیا اور روڈ کا کام روک دیا۔ تو یہ وہ کنسرننگ ہمارے لیے چیزیں ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا بلوچستان کے ساتھ۔ اب بلوچستان کی عوام کو یہ سمجھنا ہوگا اور ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو، میرا علاقہ ہے، دور دراز کا علاقہ، شاید وہ گاؤں ہے تو اس حوالے سے شہر میں بیٹھے لوگوں کو پتہ نہ ہو وہ علاقے کے لیے کتنی ضرورت اور کتنی اہمیت کا وہ روڈ ہے۔
روز آپ کی خواتین روڈ نہ ہونے کی وجہ سے راستے میں دم توڑتی ہیں اپنی یہ ڈلیوری کے ٹائم. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, وہ پیشنٹ تربت سٹی تک نہیں پہنچ پاتا. کوئی خوش قسمت ہی ہوگا جو پہنچ پاتا ہوگا روڈ نہ ہونے کی وجہ سے. بیچارے یہ عام عوام کام کرتے ہیں آپ کی بارڈر سے, یہ تربت پہنچتے پہنچتے ان کی گاڑیوں کا جو برا حال ہوتا ہے, جو کماتے ہیں گاڑیوں پہ خرچہ کرتے ہیں روڈ نہ ہونے کی وجہ سے. ترقی نہیں آ رہی, کاروبار نہیں ہو رہا, حالانکہ بارڈر ایریا ہے. اس روڈ کی کتنی اہمیت ہے, اور یہ لوگ اس طرح جا کے روڈوں پہ کام کو روکتے ہیں, حملہ آور ہوتے ہیں. تو سمجھ جائیں کیا چاہتے ہیں بلوچستان میں. یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے, یہ تو اب کھل کے اور واضح سب کے سامنے آ چکا. یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے, دہشت گردی اور صفاق دہشت گردی. مزدوروں کو مارا جاتا ہے, آپ کے سویلینز کو مارا جاتا ہے, حق پہ اٹھنے والے لوگوں کو مارا جاتا ہے, خواتین کو مارا جاتا ہے, چادر اور چاردیواری کی پامالی کی جاتی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ بلوچستان کو محرومیوں کی طرف دھکیلنا ہے, دشمنوں کے اعلیٰ کار بن کر ان کی خوشنودی حاصل کرنی اور ان سے پیسے لینے. تو یہ بلوچستان جو جس حالت میں آج ہے, اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم عوام بھی ہیں, جو خاموش ہیں, جو ڈرے ہوئے ہیں, جو دبے ہوئے ہیں. بہت ہو گیا, اب سب کو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا اور اس دہشت گردی سے نمٹنا ہوگا. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ بلوچستان ترقی کے منازل طے کرے گی اور بلوچستان کا ہر نوجوان برسر روزگار ہوگا. بلوچستان میں اسکولیں آباد ہوں گی. بلوچستان باہر سے لوگ آ کر بلوچستان میں کاروبار کی غرض سے آئیں گے, اگر ہم سب مل کر حکومت اور اپنے اداروں کا ساتھ دیں, اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں اور دہشت گردی کی لعنت کو بلوچستان سے باہر کریں. دوسرا اسپورٹ کے حوالے سے, جیسے کہ میڈم فرازیم شاہ صاحبہ نے بھی کہا اور ہماری جو ہوسٹ تھے ادھر یہاں کھڑے انہوں نے بھی کہا کہ بلوچستان میں پہلی دفعہ خاتون کو اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس کی ڈپارٹمنٹ دی ہے. میں اس کو پورے بلوچستان کی خواتین کے لیے ایک اچیومنٹ بھی سمجھتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیلنج بھی سمجھتی ہوں کہ یہ سوچا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ خواتین صرف ان فیلڈس کے لیے ہیں, ایجوکیشن ہے, وومن ڈیولپمنٹ ہے, اس کے علاوہ خواتین باقی ڈپارٹمنٹ میں اپنا رول ادا نہیں کر سکتے. تو اٹس اے چیلنج فار می کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ خواتین ہر فیلڈ میں اپنا رول منوا سکتے ہیں. انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے, میں نے آتی ہی بہت ساری چیزوں پہ ورکنگ شروع کی ہے اور وہ ان پائپ لائن ہے. بہت ساری نیو انیشیٹیوز کے ہم اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں, کچھ نئے انیشیٹیو لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم نوجوانوں کو اپنے سپورٹ کریں, اپنے گراؤنڈز آباد کریں. بلکہ آفس میں بھی سارا دن میں بیٹھتی ہوں تو وہاں میرا نوجوانوں کے ساتھ میٹنگز ہوتے ہیں, ان کی ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. ہم نے بہت سارے اپنے بلوچستان کی قابل نوجوانوں کو سپورٹ کیا ہے جنہوں نے پاکستان بلوچستان کا نام روشن کیا ہے, جس میں شعیب زہری صاحب بھی ہیں اور شاہ زیب رند ہیں, وسیم صاحب, بلال, جتنے بھی ہمارے بلوچستان کے نوجوان جنہوں نے بلوچستان کا نام باہر جا کر روشن کیا ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہم نے ان کو نہ صرف ریسیو کیا ہے فرام ایئرپورٹ بلکہ عزت بھی دیا ہے, وہ احترام بھی دیا ہے, سپورٹ بھی کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تحصیل لیول سے نیشنل لیول تک اپنے نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کریں, ان کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ سی ایم صاحب کا بھی یہی ویژن ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس اینڈ انیشیٹیوز ہوں گے یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹس سے ریلیٹڈ, اس میں آپ میرا سپورٹ اولین لیول پہ پائیں گے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بلوچستان کی نوجوان پازیٹیو چیزوں میں آگے بڑھیں گے اور ہم سب اپنے نوجوانوں کو نہ صرف انگیج کریں گے بلکہ ان کو سپورٹ بھی کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ہائی لیول کا سپورٹ کریں, ہر کوئی اپنے لیول تک اپنے لوگوں کو سپورٹ کرے, میرے خیال سے بہتری آ سکتی ہے. تو ایک دفعہ پھر میں آئی جی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو اعزازی رینک دیا ہے شاہ زیب زیری کو. ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور شاہ زیب بلوچستان شعیب زیری بلوچستان پاکستان کا فخر ہے. تو آپ کا بہت شکریہ اینڈ کنگریچولیشنز فار شعیب زیری. حکومت بلوچستان اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا سپورٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو.